سورہ مائدہ کی آیت نمبر 77 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل صدق اللہ العظیم۔ آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو، اور نہ تم ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلو جو پہلے گمراہ ہو چکے اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور وہ خود بھی سیدھے راستے سے دور جا پڑے۔ گزشتہ آیات سے یہود و نصارہ کی مذہبی خرابیوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ خرابی دو طرح سے ہوتی ہے، یعنی جو کام جیسے کرنا چاہیے یا تو اس سے کمی کر دی جائے یا اس میں زیادتی کر دی جائے۔ یہ دونوں ہی خرابیاں ہوتی ہیں، ایک کو افراط کہتے ہیں، دوسری کو تفریط کہتے ہیں۔ تو یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی یہ کام کیا کہ انبیاء علیہ السلام کی جو ہے وہ تکذیب کی۔ یہودیوں نے تو بعض انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کیا۔ تو یہ کوتاہی ہے جو حکم اللہ کی طرف سے ملا اس کو پورا کرنے میں۔ اور دوسرا رخ یہ ہے کہ جو حکم دیا گیا اس سے بڑھا چڑھا کر اس کو کرنا، یہ غلو ہوتا ہے، یہ افراط ہے، تجاوز ہے حد سے، یعنی حدود سے تجاوز کرنا، یہ بنیادی طور سے غلو ہوتا ہے۔ اس آیت میں غلو سے منع فرمایا گیا کہ دین کے معاملے میں ناحق غلو مت کرو، یعنی ایک طرف تو تم نے نبیوں کو قتل کیا اور دوسری جانب نبی کا جو رتبہ ہے وہ اٹھایا حتیٰ کہ خدا بنا دیا جا کے اس کو۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ انہوں نے ان کو خدا کا بیٹا بنایا، انہوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ تو ایک جانب یہ بات ہے۔ اگر سوچا جائے اور غور کیا جائے تو دنیا میں جتنے بھی گمراہ مذہب ہوئے یا فرقے ہوئے، وہ بنیادی طور سے افراط و تفریط کا ہی شکار ہوئے ہیں۔ کوئی افراط یعنی دین میں آگے بڑھ گیا حد سے، کوئی پیچھے رہ گیا۔ جو صحیح حد ہے، اعتدال ہے، وہی صراط مستقیم ہے، اس پر قائم رہنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے علم بھی چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے تربیت بھی چاہیے ہوتی ہے، خواہشات کو مارنا پڑتا ہے، پھر آدمی صحیح راستے پر قائم رہتا ہے۔ جو آدمی علم سے کورا ہے، عرب کہتے ہیں الجاہل اما مفرط او مفرط، جاہل آدمی، نادان آدمی یا تو تفریط کرے گا یا افراط کرے گا، یعنی یا تو وہ غلو کر جائے گا، حدود سے آگے نکل جائے گا، جنت سے بھی آگے نکل جائے گا، یا پھر وہ نیچے پیچھے رہ جائے گا، منزل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ یا تو منزل بھی کراس کر کے آگے نکل گیا تو بھی نتیجہ تو یہی نکلا، یا پھر اس سے بھی پیچھے رہ گیا، دونوں کے ہاتھ میں منزل نہیں آئی، چاہے وہ کوتاہی کرنے والا ہو یا زیادتی کرنے والا ہو۔ تو اس لیے امت مسلمہ کو یہ بات خاص طور سے بتائی گئی کہ تم نے اعتدال پر رہنا، بلکہ اس امت کو تو کہا ہی امت وسط گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک امت وسط بنایا ہے جو اعتدال پر کار بند ہے، یعنی
یہ ہر اعتدال کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کو اس کا حق ادا کر دینا، ظلم نہ کرنا۔ ظلم ہوتا ہے حق لے کر کسی کا دوسرے کو دے دینا، دوسرے کا تیسرے کو دے دینا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ اعتدال یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا اور اس کو حق ادا کرنا جو اس کا ہے۔ اب نبی یا رسول یہ اللہ کی جانب سے برگزیدہ پیغمبر ہوتے ہیں، برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کے بارے میں لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ امت میں بھی بعض دفعہ، امت مسلمہ میں بھی شخصیات کے بارے میں غلو ہو جاتا ہے، اور کہیں افراط ہوتا ہے، کہیں تفریط ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کے مقامات کو، ان کے منصب کو، ان کی حیثیت کو دیکھتے 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 بس خدا سے ملا دیتے ہیں۔ لفظوں میں خدا کہتے نہیں ہیں، ورنہ بس خدا ہی بنا چھوڑتے ہیں نبی کو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اور یہی حال پھر نیچے بزرگان دین کا بھی ہے، اولیاء اللہ کا بھی ہے، ان کے بارے میں کرتے 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 بس خدائی کے منصب پر بٹھانے سے تھوڑا سا نیچے چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ باقی سب کچھ کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک غلو ہوتا ہے۔ اور دوسری جانب ایک انتہا یہ ہے کہ ان کو حیثیت ہی کوئی نہ دی جائے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، نبی کو یوں سمجھا جائے جیسے ڈاکیا چٹھی دے کر واپس چلا گیا، یا اولیاء اللہ جو بزرگان دین ہیں ان کو بھی یہ سمجھا جائے کہ یہ تو ان کا کیا فائدہ، انہوں نے کیا کیا ہے، یہ ان سے ہمیں کیا ملا ہے۔ یہ جو ان کا مرتبہ اور مقام نظر سے گرانا، یہ بھی زیادتی ہے۔ تو عیسائیت اس زیادتی کا شکار ہوئی، کہیں انہوں نے افراط کیا، کہیں تفریط کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، کوئی بھی نعمت ہے اس کا مالک، اس کا خالق، اس کا رازق یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہدایت بھی انہی کے پاس ہے، انہی کے قبضے میں ہے۔ باقی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں یہ واسطے ہیں، وسائل ہیں۔ تو واسطے کی قدر کرنا یہ شکر میں داخل ہوتا ہے۔ آدمی واسطے کی قدر نہ کرے اور تو یہ زیادتی بن جاتی ہے، اور واسطے کو اصل بنا دینا یہ بھی ایک زیادتی بن جاتی ہے۔ یعنی نبی کو نبی نہ سمجھنا، خدا سمجھنا، یہ بھی زیادتی ہے۔ اور نبی کو ایک محض پیغام بر سمجھنا جو کہ پیغام پہنچا کے چلے گئے، اب ہمارا ان سے لینا دینا نہیں، یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے۔ ایک گستاخی ہے، دوسرا شرک اور غلو بن جاتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں سے بچنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ یہ سمجھیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بعد مخلوق میں سے سب سے بڑا رتبہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، سب نبیوں کا، پھر نبیوں میں سے رسولوں کا، پھر رسولوں میں سے اولو العزم رسول، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ کچھ چند اولو العزم پیغمبر ہیں جن کا زیادہ رتبہ بڑھا ہے۔ پھر ان اولو العزم ہستیوں میں سے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خیر الخلق ہیں، خیر الخلائق ہیں، جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے ان سب میں سے سب سے بہترین اور سب سے رتبہ بڑا آپ کا ہے۔ لیکن آپ بہرحال اللہ کے بندے ہیں، عبدہ و رسولہ، یہ آپ نے خود، ہم تشہد میں ہر روز اس کو پڑھتے ہیں، تو اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ نہ خدا ہیں، نہ خدائی میں شریک ہیں، ہاں اللہ کے بعد، خدا کے بعد باقی سب کچھ ہے۔ یہ اصل اعتدال کا راستہ ہے۔ اگر اس سے آدمی دائیں بائیں ذرا سا ہو جائے، ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی ہو جائے، تو بڑی خطرناک غلطی بعض دفعہ بنتی ہے۔ یا آدمی شرک میں جا گرتا ہے، یا پھر گستاخی اور توہین کا مرتکب ہوتا ہے، جو نبی کے درجے سے اس کو نیچے گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو امت کو اس اعتدال کی تعلیم دی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اعتدال نصیب فرمائے دین کے، اور صرف ایک بات میں نہیں، دین کے ہر معاملے میں اعتدال ہے۔ دین کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس میں اعتدال رکھا گیا۔ کمانے میں فرمایا اعتدال سے کام لو، نماز پڑھنے میں اعتدال سے کام لو، نیک کاموں میں بھی اعتدال ملحوظ رکھو، افراط و تفریط کا شکار نہ ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو جیسے آپ نے فرمایا کہ تم ایسا نہ ہو کہ ایک دن تو جاؤ اور جناب 100 رکعت نماز نفل آج پڑھ لیں، دوسرے دن سوئے رہو، نہیں۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، عبادات کے اندر بھی اعتدال، کہ تھوڑا کرو لیکن مستقل طور سے کرو، تھوڑا کرو لیکن ہمیشہ کرتے رہو، یہ بھی ایک اعتدال کا راستہ ہے۔ کبھی کیا اور بہت کر لیا، کبھی بالکل ہی چھٹی کر دی، ایسا نہ ہو۔ یہی حال تعلقات کے بارے میں بھی ہے، معاشرتی تعلقات ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حقوق کی ادائیگی ہے، اس میں بھی آدمی اعتدال کے ساتھ چلتا رہے تو دیر تک چلتا ہے۔ جو آدمی افراط و تفریط میں پڑتا ہے پھر بہت جلدی تھک جاتا ہے۔ لا تشددوا فشدد اللہ علیکم، فرمایا کہ تم دین کے معاملے میں اپنے اوپر سختی نہ کرنا، کیونکہ اللہ نے جب تم سے سختی کی تو پھر تم اٹھا نہیں سکو گے اس کو، جسے بنی اسرائیل نے کی کہ انہوں نے
حکم آیا کہ گائے ذبح کر دو، اب جناب وہ آگے اس میں پڑ گئے، کون سی چاہیے، کیسی چاہیے، اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے. تو ہر دفعہ ایک چوڑی جو ہے وہ کسی جاتی رہی، حتیٰ کہ کرتے 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 آخر میں جا کر ایسی گائے ملی کہ جو بنی اسرائیل میں ایک ہی تھی، اور اس کا پیٹ بھر کے سونا دینا پڑا، پھر جا کے خریدی، اور پھر ان کو جو ہے اپنی اس کٹ حجتی کا جو خمیازہ ہے وہ اس طریقے سے بھگتنا پڑا. تو اس لیے فرمایا کہ تم دین کے معاملے میں بس اللہ کے احکامات کو، بہت آسان ہے، الدین یسر، دین آسان ہے، مشکل تو ہم نے بنا رکھا ہے. ہم جب اعتدال کھو جاتا ہے انسان تو دین اس کے لیے مشکل بنتا ہے، پھر دوسروں کے لیے مشکل بنا دیتا ہے. دوسرے لوگ پھر اس اعتدال سے ہٹے ہوئے آدمی کو دیکھ کر کہتے بھائی دین یہ ہے، تو پھر ہم دین سے ہماری توبہ ہی اچھی. تو نہ صرف یہ کہ وہ اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالتا ہے، وہ دین کا نقشہ ایسا پیش کرتا ہے کہ جو دوسرے لوگوں کے لیے بھی تنفر کا اور دوری کا باعث بن جاتا ہے. تو اصل دین تو اعتدال کا نام ہے، اتباع شریعت ہے ہی اعتدال. تو اس اعتدال کے اندر رہنے سے آدمی گمراہیوں سے خود بھی بچتا ہے، دوسروں کو بچاتا ہے. جو اعتدال کھوتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے، قد ضلوا من قبل، پہلے خود گمراہ ہوتا ہے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت سارے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ گمراہ کرتے ہوئے لے چلتا ہے. کیونکہ جو بندہ اعتدال چھوڑتا ہے، خاص طور سے جو افراط کرتا ہے، یعنی اضافہ کرتا ہے دین میں، تو لوگوں کو بڑی دلچسپی شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر کہ یہ تو کوئی نئی بات ہے، بڑا کوئی دلچسپ کام کر رہا ہے، لوگ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا. تو گمراہی کے مسافر بھی جو ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ اکیلا نکلا تھا لیکن لوگ اس کو ملتے گئے، تو وہ خود اور پیچھے اپنی ایک بہت بڑی جمعیت کو لے کر آدمی جہنم میں جا گرتا ہے. وقد اضلوا کثیرا، بہت سے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا. عیسائیوں نے جو اعتدال کھویا، غلو شروع کر دیا اپنے دین میں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے پیچھے لوگ تو چلنے والے بن ہی جاتے ہیں. جو بھی ڈگڈگی بجاتا ہے اس کے پاس 4 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ہر کسی کو مل جاتے ہیں، جھوٹے نبیوں کو پیروکار مل جاتے ہیں، اور تو اور رہ گیا. تو اس لیے یہ لوگ تو پیچھے چلتے ہی چلتے ہیں. لہذا چلنے والوں کو اس کی فکر رہنی چاہیے کہ ہم صحیح چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، فرمایا کہ یہ لوگ پھر سیدھے راستے سے بہت دور جا گرے. یعنی تھوڑا سا، جیسے کہتے ہیں کہ جو ریل کی پٹڑیاں ہوتی ہیں تو اس میں کانٹے کا فرق شروع میں بہت کم ہوتا ہے، قلیل سا ہوتا ہے، لیکن جو آگے بڑھتی جاتی ہے گاڑی تو وہ مشرق و مغرب کا فاصلہ بن جاتا ہے. شروع میں تو ایسے لگ رہا تھا ایک ہی رخ پہ دونوں سفر کر رہے ہیں، لیکن نہیں، آہستہ 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 دیکھنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کتنے زاویے پر فرق پڑ رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے. تو یہ جو غلو ہوتا ہے یا بدعت ہوتی ہے، دین کے اندر اضافہ ہوتا ہے، یہ ہمیں تو وقتی طور پہ نظر نہیں آتا، ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، یہ بھی کوئی بات نہیں، دین یہ بھی اچھی چیز ہی ہے نا، اس کو شامل کر لے تو کیا ہوگا. لیکن جو دور بین نگاہیں ہوتی ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ اس عمل کا انجام کیا ہونے جا رہا ہے. عیسائیت کو جو بگاڑ ملا وہ اسی وجہ سے ملا کہ اس کے دین میں اضافے شروع ہو گئے. اب ان لوگوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے جس سے وہ جان سکیں کہ اصل دین کیا تھا اور اضافے کیا ہے، ملاوٹ کتنی ہے اور اصل کیا ہے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں. لیکن اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ شرف بخشا ہے کہ اس کے اندر ایک جماعت فرمایا ایسی رہے گی جو دین کو بالکل خالص، بلا کم و کاست، بغیر کسی اضافے کے، کمی کے، اس کو لے کر قیامت تک چلتی رہے گی. اور یہی دین کی حفاظت کی ضامن جماعت ہوگی. جو لوگ بیچ میں اضافے شامل کرتے رہیں گے، بدعات شامل ہوں گی، دائیں بائیں کی چیزیں شامل ہوں گی، وہ اس کو ایک ایک کر کے الگ 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 کرتے رہیں گے. یہ اس امت کا اعزاز ہے کیونکہ یہ آخری امت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، لہذا اللہ نے دین کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے اور اس کے لیے بڑا مضبوط مستحکم نظام بنایا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے دین کو کوئی خراب نہیں کر سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ.